लोग अल्लाह को भूलने लगे, जुल्म बढ़ने लगा, लोग फसाद करने लगे। और फिर उस वक्त को सोचो जब इंसानियत का आगाज हो चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनके बाद उनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा हुए जो अल्लाह से डरते थे, इबादत करते थे। लेकिन वक्त के साथ लोग अल्लाह को भूलने लगे, जुल्म बढ़ने लगा, लोग फसाद करने लगे। और फिर अल्लाह ताला ने भेजा अपना एक पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। उनका असल नाम था अखनुक और वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पोते थे, यानी हजरत आदम के पड़पोते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबरी अता की उन लोगों की हिदायत के लिए जो गुमराही में चले गए थे। वो सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि सबसे पहले शख्स थे जो कलाम से लिखने लगे, जिन्हें सबसे पहले इल्म का पैगाम मिला और जिन्हें सबसे पहले सिलाई और कपड़ों का हुनर दिया गया। उन्होंने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाया नहीं बल्कि उन्हें तहजीब और हुनर भी सिखाया। उन्होंने कहा, जो अल्लाह से डरता है उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे, हर वक्त तस्बीह, हर वक्त दुआ, और जब वो बात करते तो लोगों के दिल कान बन जाते। वो इतने पाक और नेक थे कि फरिश्ते उनके जिक्र से अर्श तक रोशन हो जाता। उन्होंने अपनी कौम को शिर्क से रोका, बुराई से रोका और सब्र और शुक्र की तलकीन की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बातें सिर्फ नसीहत नहीं होती थीं, उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज सीधा दिल में उतर जाता था। वो कहते थे, जिंदगी एक सफर है और ये सफर सिर्फ अल्लाह के हुक्म के साथ ही गुजरना चाहिए। वो सब्र की मिसाल थे। उनका रुख हमेशा आसमान की तरफ रहता और उनका दिल सिर्फ अल्लाह के जिक्र में डूबा रहता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ दीन नहीं, दुनिया का हुनर भी दिया। उन्होंने लोगों को कपड़े पहनाना सिखाया। उनसे पहले लोग सिर्फ जानवरों की खाल पहनते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिली का हुनर दिया ताकि इंसान इज्जत और तहजीब के साथ रहे। वो पहले नबी थे जिन्होंने लिखना और पढ़ना शुरू किया। उन्होंने लोगों को लिखने का तरीका सिखाया ताकि इल्म सिर्फ जुबान तक ना रहे, कलम तक भी पहुंचे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सितारों का इल्म सिखाया, उन्हें वक्त का हिसाब बताया, दिन, रात, तारीख और साल का मतलब समझाया। उनके दौर में लोगों ने पहली बार वक्त को समझना शुरू किया, यानी टाइम मैनेजमेंट, कैलेंडर और महीने समझने का आगाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ। लेकिन जैसे हर नबी के साथ होता है, कुछ लोग मान गए और कुछ लोगों के दिल अब भी सख्त थे। वो कहते थे, ये सब नए तरीके हैं, हमें अपना पुराना रास्ता ही चाहिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कभी गुस्सा नहीं किया। वो कहते थे, जो अल्लाह की राह छोड़ता है उसका नुकसान सिर्फ उसी का होता है। मैं तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रही, उनका जिक्र अर्श तक पहुंच गया। उनकी इबादत, उनका सब्र, उनका इल्म, सब कुछ इतना पाक था कि अल्लाह ने उनके लिए एक खास मकाम तय किया। फरिश्तों को उनसे मोहब्बत हो गई थी,
ایک روز ایک فرشتہ ان سے ملنے آیا انسانی صورت میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں موت کا مزہ چکھو، لیکن زندہ رہوں تاکہ میں سمجھ سکوں موت کیا ہوتی ہے۔ فرشتہ مسکرایا اور اس کے حکم سے ادریس علیہ السلام کی روح کچھ وقت کے لیے نکل دی گئی اور پھر دوبارہ لوٹا دی گئی۔ حضرت ادریس نے کہا، اب میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، صرف دیکھنا۔ فرشتہ ان کو لے گیا آسمان کے دروازوں تک، پہلا آسمان، دوسرا آسمان اور پھر چوتھے آسمان پر۔ فرشتوں نے کہا، یہی ہے وہ نبی جن کا ذکر اللہ خود کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے اندر جھانکا، ایک روحانی سکون تھا، نور تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کا حکم آ چکا ہے، تمہیں یہی مقام ملا ہے۔ اور وہ وہیں رک گئے، زندہ جنت کے ایک مقام پر جسے اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا جو کسی بھی انسانی روح کو موت سے پہلے نصیب نہیں ہوا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان جو جنت میں زندہ اٹھائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی جن کے الفاظ زخموں کو بھر دیتے ہیں اور دلوں میں نور بھر دیتے ہیں۔ ان کے کچھ اقوال آج بھی علم کے چراغ ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، حسن کپڑوں سے نہیں، اخلاق سے ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ عزت ان کا زیور ہے اور تقوی ان کی حفاظت۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص چپ رہ کر صبر کرتا ہے اس کی دعا سب سے تیز عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ کہتے، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اس نے شیطان کو ہرا دیا۔ ان کا پیغام صرف عبادت تک محدود نہیں تھا، وہ کام کرنے کا جذبہ بھی دیتے۔ انہوں نے فرمایا، جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صبر کو زندگی کا حصہ بنایا اور علم کو ہر گھر تک پہنچایا۔ ان کی زندگی ایک مثال تھی کہ انسان چاہے زمین پر ہو لیکن اس کا مقام عرش تک جا سکتا ہے اگر اس کا دل صاف ہو اور راستہ سچ کا ہو۔ وہ اکثر فرمایا کرتے، زندگی ایک سفر ہے، جو اللہ کے ساتھ چلے تو ہر موڑ روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک ایسا نام جو صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہر اس دل میں ہے جو سچائی، علم اور روحانیت کو چاہتا ہے۔ ان کی زندگی ایک نور تھی ان لوگوں کے لیے جو اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہوتا۔ انسان تبھی زندہ رہتا ہے جب اس کا علم، اس کا اخلاق اور اس کا ذکر لوگوں کے دلوں میں باقی ہو۔ ان کی خاموشی بھی نصیحت تھی، ان کا صبر بھی دعوت تھا اور ان کا ہنر بھی عبادت۔ آج بھی جب ہم لکھنا سیکھتے ہیں، جب ہم سلائی کا کام کرتے ہیں، جب ہم وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہمارے ہاتھوں میں جھلک دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ زندہ اٹھائے گئے چوتھے آسمان پر، جنت کے مقام میں۔ یہ صرف ایک کرامت نہیں، یہ اللہ کی طرف۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے امت کو راہ دکھائی۔ انہوں نے قوم کو صرف آخرت کی تیاری نہیں سکھائی بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے طریقے دیے۔ ان کی تعلیمات نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ لباس کا فن، لوگ جانوروں کی کھال اوڑھ کر رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے
انہیں کپڑا بنانا اور پہننا سکھایا۔ یہ عزت، حیا اور تہذیب کی پہلی سیڑھی تھی، تحریر کا آغاز۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم اٹھایا۔ انہوں نے لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، اور یوں علم صرف زبان سے نہیں، تحریر سے بھی آگے بڑھا۔ فلکیت اور وقت کا شعور۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو ستاروں کا علم سکھایا، وقت کا حساب بتایا۔ دن، رات، مہینے اور سال، یہ تمام پیمانے انہی کے دور میں ترتیب پائے۔ وقت کی قدر۔ انہوں نے فرمایا، جس نے وقت کی قدر کی، دنیا و آخرت دونوں کو پایا۔ محنت کا پیغام۔ وہ فرمایا کرتے، محنت وہ عبادت ہے جو رزق میں برکت لاتی ہے اور دل میں سکون۔ نصیحتوں کا خزانہ۔ ان کے الفاظ دلوں پر اثر کرتے تھے۔ وہ نرمی سے بات کرتے، لیکن ان کی بات میں ایسی گہرائی ہوتی کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ انہوں نے فرمایا، خاموشی میں حکمت ہے اور صبر میں طاقت۔ اللہ سے تعلق۔ ان کا دل ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ ان کی نماز، ان کی دعا، ان کی سوچ، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ پیار و محبت کا پیغام۔ انہوں نے فرمایا، دلوں کو نفرت سے نہیں، محبت سے جیتو۔ ان کی سیرت صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک مکمل زندگی کا خاکہ تھی۔ ایسی زندگی جو ہر دور کے انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔